کل ہم نے گفتگو کی تھی تنزیل قرآن کی جو حکمتیں ہیں قرآن کریم کو باقی تمام جو اللہ کے کلام اترے مختلف انبیاء کرام کے پاس اور ان کی امتوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان لے کر آئے تو وہ یک بارگی عطا ہوئے، لیکن قرآن کریم یک بارگی ایک ہی دفعہ عطا نہیں ہوا بلکہ 23 برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ تو آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تنزیل قرآن کی حکمتیں کیا ہیں۔ قرآن کریم جب آہستہ آہستہ اترا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوا یا کیا ڈیفرنٹ ہوا پچھلی امتوں کے مقابلے میں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ موقع و محل کے مطابق اترتا رہا، جب ضرورت ہوتی تب اللہ تعالیٰ کوئی آیت کوئی صورت عطا فرماتا، تو اس وجہ سے کسی اور واحد یا کسی اور کلام جو کتابیں محفوظ ہیں اگرچہ محرف حالت میں ہیں لیکن کسی نبی کے کلام کا شان نزول نہیں تھا، لیکن قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر صورت ایک خاص شان رکھتی ہے۔ آپ اسے ماحول سمجھ لیں کہ جس ماحول میں وہ آیت کریمہ اتری، وہ سورہ مبارکہ اتری، یا آپ اسے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کہہ لیں، کیونکہ بندہ سیاق و سباق سے چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اور اس میں جب فرق آتا ہے زمانے کا تو اس زمانے کے فرق کی وجہ سے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ بھی اپنے معنی بدل دیتے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کا لفظ ہے، جب مکہ میں زکوٰۃ کا لفظ بولا گیا تو وہاں معنی اور تھا، جب یہی لفظ ہے مدینہ طیبہ میں تو اس کا معنی اور ہے، کیونکہ یہ تدریجی نزول ہے اور مدینہ طیبہ میں آ کے زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، یعنی 2.5% یا 2.5% جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال سے۔ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ مکہ میں جو زکوٰۃ تھا، زکوٰۃ سے مراد یا تو تزکیہ تھا، اپنے دل کی صفائی تھی، یا اس سے مراد مجموعی طور پر صدقہ و خیرات کرنا تھا مطلقاً۔ اس سے مراد یہ 2.5% مال کا نہیں تھا جو بعد میں مدینہ طیبہ جا کے فرض ہوا۔ اور جیسے سورۃ مومنون جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں والذین هم للزکاۃ فاعلون سے مراد زکوٰۃ دینے والے نہیں اس معروف معنی میں، بلکہ اس سے مراد یا صدقہ و خیرات کرنے والے یا اپنے دلوں کو پاک کرنے والے، زکوٰۃ کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ تدریجی نزول جو ہے آہستہ آہستہ جو احکام اترے ہیں تو اس کی وجہ سے ہر حکم کا ایک شان نزول ہے، اور شان نزول کی وجہ سے مراد الہی تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کے مبارک مقصد تک پہنچنا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ذریعے کیا نور عطا فرمانا چاہتا ہے وہ زیادہ آسان ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تدریج کی وجہ سے یا تنزیل کی وجہ سے، دونوں کا مطلب ہے سلو اینڈ اسٹڈی، یعنی آہستہ آہستہ کوئی چیز عطا کرنا، تدریج کہیں یا تنزیل کہیں۔ قرآن نے اس کو تنزیل کہا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ٹھہر ٹھہر کر کلام کا عطا کیا جانا ہے۔ تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اب اگر اکٹھے سارے احکام دے دیے جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا مکہ مکرمہ میں جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اترنا شروع ہوئی تو اسی دن اگر پورا کلام دے دیا جاتا، تمام اوامر و نواہی، تمام حلال اور حرام کے قواعد اگر ایک ہی دن دے دیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے مسلمان کے لیے بھی کلمہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ ویسے تو ہدایت اللہ رب العزت کے فضل اس کے کرم سے ہے، لیکن ایک دم آپ کسی کو کہیں اول سے آخر تک ہر چیز کا پابند کر دیں تو یہ انسانی فطرت جو ہے تبدیلی، جو آؤٹ رائٹ تبدیلی ہو بالکل مکمل، آپ یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں کسی سے احکام منوائیں تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک زندگی جو گزار رہا ہے تو ایک دن میں آپ کہیں کہ باقی پچھلا سارا ختم اور آج بالکل پہلے بلیک تھا جو آج وائٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسانی زندگی میں گرے ایریاز بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ انسان کو تھوڑا گنجائش دی جائے، اس کو تھوڑا موقع دیا جائے اپنے آپ کو سدھارنے کا، یا ایک ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جانے کا ایک ایڈیپٹیشن انسان کی اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تغیر اور تبدیلی کے لیے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4993 ہے کہ انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ من المفصل، کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے جو نازل کیا مکہ میں وہ مفصل صورتیں ہیں، یعنی سورۃ قاف والقرآن مجید سے لے کر اینڈ تک قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان میں اکثر مکی صورتیں ہیں، اور ان میں احکام نہیں ہیں بلکہ ان میں عقائد ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی ذہن سازی فرما رہا تھا اپنی شان کے مطابق، ان مبارک دماغوں کو وحی کے جو سانچہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں ڈھال رہا تھا،
اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ان کی پوری زندگی کو اپنی اس روشنی میں لینے کے لیے ان کے مزاج اور طبیعتیں جو ہے اللہ تعالیٰ تیار فرما رہا تھا، عقائد کی اصلاح کے ذریعے یا اعمال کی اصلاح کے اشارے فرما کر مکی صورتوں میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مفصل اترتا رہا فیہا ذکر الجنت والنار، اللہ تعالیٰ اس میں جنت اور دوزخ کے مبارک ذکر سناتا رہا، عقیدے کی اصلاح فرماتا رہا، حتیٰ اذا صاب الناس الی الاسلام نزل الحلال والحرام۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب لوگ اسلام کی طرف آ گئے، جب ان کا مزاج جو ہے اس مبارک واحش کے مطابق ڈھلنا شروع ہو گیا، ان کے مزاج تیار ہو گئے، جب زمین تیار ہو گئی تو پھر حلال و حرام اللہ نے اتارا۔ حضرت عائشہ نے یہاں تک فرمایا کہ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر مکہ میں پہلے دن ہی قرآن انہیں کہتا کہ شراب چھوڑ دو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بہت ممکن تھا کہ سارے لوگ کہتے کہ لا ندع الخمر ابدا، ہم سے شراب نہیں چھوڑی جاتی، کیونکہ شراب تو ایڈکشن ہے، نشہ جو بھی ہوتا ہے ایڈکشن ہوتا ہے، تو ایڈکشن جو ہے جو آپ کی بالکل عادت ثانیہ اور فطرت ثانیہ بن چکی ہے چیز، تو اسے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 13 سال قرآن اتارا لیکن شراب کی حرمت نازل نہیں فرمائی، مدینہ میں آ کے کہا کہ شراب حرام ہے۔ اس طرح فرماتی ہیں کہ اگر یہ حکم اترتا لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا، اگر بدکاری سے پہلے دن ہی منع کیا جاتا کہ ہر چیز چھوڑو پچھلی اور آج نیا جینا شروع کرو، جس میں پچھلا جو آپ کی زندگی کا پورا ریکارڈ ہے یا جو آپ کی طبیعت ہے اور مزاج ہے اس کی کوئی ایک چیز ہی نہ ہو، آؤٹ رائٹ آپ کو نئے قسم کا جینا شروع کر دیں، تو فرماتی ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے انکار کر دیتے۔ تو حکمت یہ تھی آہستہ آہستہ کلام عطا فرمانے میں کہ جس طرح میرے کریم آقا نے وہ دماغ اور مزاج تیار کیے کہ جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ مردوں سے مسیحا تک کا جو سفر ہے یہ وحج کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اگر وحج ایک دم آ جاتی تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ بھاگ جاتے چلے جاتے، لیکن آہستہ آہستہ جب طبیعت اور مزاج جو ہے اس کی تعمیر ہوتی رہی، اس کی جو سمجھیے کہ تحسین ہوتی رہی، وہ خوبصورت بنتا رہا، اس کی تعبیر ہوتی رہی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر خود بخود قبولیت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا گیا۔ اور دوسری ایک حکمت جو ہے وہ خود قرآن کریم کے لکھنے اور حفظ کے حوالے سے بھی بہت آسانی ہوئی آہستہ آہستہ اترنے کی وجہ سے، کہ قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی عطا ہوئی تو اس وقت مکہ میں بڑا شہر تھا، ہزاروں کی آبادی تھی، لیکن صرف 17 لوگ تھے پورے شہر میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی پہلا وہ دن ہے کہ جس دن پہلی وحی عطا ہوئی، اور 23 سال بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حضور کے غلاموں میں ہزاروں محدث ہیں، مفسر ہیں اور علماء ہیں، اور دنیا کو علم کا نور عطا فرمانے والے۔ تو یہ جو پڑھے لکھے لوگوں کی ایک نسل تیار ہو گئی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے اگر صرف جن کی زندگیاں محفوظ ہیں ان کو ہی گن لیں کہ 15,000 صحابہ جو ہیں جن کی مبارک زندگیاں محفوظ ہیں ہماری کتابوں میں، جو سیر کی کتابیں ہیں حضرت ابن حجر اسقلانی کی ہے یا اس سے پہلے ابن اثیر کی ہے یا دیگر کتب لکھی گئی ہیں، تو ان میں اتنی تعداد میں جن لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ مرجع تھا علم کے باب میں، یا ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کیفیت میں تھی۔ تو یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو علمی انقلاب آیا ہے، تو یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، تو جو اترتا تھا وہ ذہن اور دل اور قلب میں گویا آہستہ آہستہ جذب ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور یہی جو محدث ہیں اگر ان کے ہاں آپ پڑھیں کہ وہ حدیثیں یاد کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو جو نصیحتیں فرماتے تھے، تو ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ آپ تھوڑا تھوڑا جو ہے چند حدیثیں روزانہ پڑھیں اور پھر انہیں بار بار دہراتے رہیں اس کا مذاکرہ کریں، تو اگلے دن آپ کو وہ ساری حدیثیں یاد ہوں اور پھر آپ چند حدیثیں اور پڑھیں۔ اس لیے محدثین کا طریقہ تھا کہ وہ 3 حدیثیں 5 یا 10 سے زیادہ ڈیلی نہیں دیتے تھے اپنے شاگردوں کو، کہ تاکہ یہ 10 جو ہیں یہ کل بالکل ان کی زبان پہ ہوں، دل میں بھی محفوظ ہوں، اور زبان پہ ایسے نہیں کہ ایک لفظ سوچ کے بولنا پڑے، بلکہ پانی کی طرح جیسے زبان پہ رواں ہوں، اس انداز میں وہ حدیثیں یاد کرواتے۔ تو یہی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ قرآن کی آیتیں عطا فرمائیں، تو وہ ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پوری نسل آپ نے تیار فرمائی لکھنے والوں کی، یعنی کہاں 17 لوگ لکھنے والے، اور کہاں جب حضور تشریف لے جانے لگے تو صرف عربی تو عربی بلکہ حضور کے غلاموں میں کئی جو بدیسی زبانیں تھیں، باہر کی زبانیں بھی حضور کے غلام سیکھ چکے تھے، جیسے حضرت زید بن ثابت انصاری ہے، انہوں نے یہود کی زبان سیکھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خط و کتابت جو ہے
وہ حضرت زید کرتے تھے۔ اس طرح فارسی کی جو خط و کتابت ہے حضور کے اور غلام کرتے تھے، یعنی صرف عربی ہی نہیں بلکہ وہ بہت سی زبانوں کی ایکسپرٹیز بھی ان میں آ گئی۔ اور یہ جو 23 برس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے علم و حکمت سے جو سینے بھرے ہیں، تیار کیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس واحد کا کمال تھا کہ جو آہستہ آہستہ آتی رہی اور جو آتا گیا وہ اندر جذب ہوتا گیا، اور جو جذب ہو جاتا ہے وہ انسان کی زندگی بن جاتا ہے، اس کی سوچ اور فہم بن جاتا ہے، اور اس انداز میں پھر اس کے لیے وہ کوئی چیز، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چیز اپنے اوپر طاری کرنا پڑے۔ وہ علم خود بخود، جیسے پھول خوشبو دے رہے ہوتے ہیں تو پھول جو ہے وہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کو کرنٹ نہیں دینا پڑتا کہ یہ خوشبو دے، اس کے مزاج اور طبیعت ایسی بن جاتی ہے۔ تو اس انداز میں وحی الہی نے طبیعتیں ایسی بنا دی کہ ان طبیعتوں سے سوائے خیر اور روشنی کے اور علم کے اور کچھ پھوٹ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو مبارک وحی آہستہ آہستہ آئی ہے، اس میں ایک اور حکمت جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ جب حکیم کے پاس جاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہ پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ مریض میں ہے کون سی بیماری، تکلیف کیا ہے، پہلے ڈائگنوسس ہے۔ ڈائگنوسس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ بیماریاں اگر بہت سی ہیں، معاملہ بہت خراب ہے، تو پھر دیکھتا ہے کہ ان میں سے ترجیح کس بیماری کو دی جائے، پہلے کس بیماری کا علاج کریں۔ کئی ڈاکٹر مثلا خدا نخواستہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں فی الحال اس جگہ کو چھوڑیں، آپ اس جگہ کا علاج کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم اگلی چیز کو شروع کریں گے۔ تو بیماریوں میں سے پھر کون سی بیماری زیادہ توجہ کے قابل ہے، یہ حاذق حکیم کا کام ہوتا ہے کہ پہلے تشخیص کرتا ہے کتنی بیماریاں ہیں، ان میں سے کون سی زیادہ مہلک ہے، زیادہ فیٹل ہے، جو کسی بھی حوالے سے مریض کو بالکل جان سے ہی فارغ کر سکتی ہے۔ اور پھر اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک ہی دن نہیں دیتا کہ ساری دوائی آج ہی کھاؤ، تو وہ تھوڑی تھوڑی دوائی دیتا ہے، کبھی مہینے کی دیتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ مریض کی پوزیشن دیکھتا ہے کہ کتنی دوائی اور کتنی ڈوز یہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے اندر کتنی خوراک لینے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو صرف سمجھنے کے لیے عرض کیا ہے، خالق کائنات تو فاطر السماوات والارض ہے، انسان کی طبیعت اور مزاج کا خالق ہے، اس سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی واحد جو آہستہ آہستہ آتی رہی، یوں سمجھیے کہ یہ ان بیماریوں کی تشخیص ہو رہی تھی جو سب سے پہلے مخاطبین تھے قرآن کریم کے۔ سب سے بڑی بیماری شرک کی بیماری تھی، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو قرآن کریم اس لیے 13 سال تک ان کو توحید کے نور میں جو ہے قرآن کریم نے رنگا ہے اور ڈھالا ہے، اس میں توحید کے نور میں اس انداز میں ڈھالا ہے کہ سب سے بڑی بیماری قرآن نے جس کو کہا ہے وہ شرک کی بیماری تھی، تو اسے ٹھیک کیا ہے۔ تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ اب جو ہے شراب کو چھوڑ دو، اب چوری چکاری کو چھوڑ دو، اس کی سزائیں اتری ہیں۔ پھر دیگر جو چیزیں احکام تھے وہ مدینہ طیبہ میں، تو یہ بالکل اسی طرح تھا کہ جتنی ڈوز وہ برداشت کر سکتا تھا مریض اس وقت جو مخاطب تھا قرآن کریم کا، اس کے مطابق اس کو آہستہ آہستہ کر کے ڈوز عطا ہوتی رہی۔ تو یہ بغیر تمثیل کے اللہ رب العزت نے اس طرح گویا علاج فرمایا ہے انسانیت کا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ایک سامنے آتی ہے وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان ہے اس تنزیل کی وجہ سے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء پر حضرت جبریل علیہ السلام، جو مشکوٰۃ الانوار کی روایت ہے کہ تمام انبیاء پر 3000 دفعہ آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 27000 دفعہ حضرت جبریل حاضر ہوئے۔ کہاں 1,24,000 نبی اور 3000، اور حضور کی بارگاہ میں 27000، اور کچھ علماء نے 24,000 لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں 24,000 دفعہ اور 3000 ملا کے 27 ٹوٹل بنتا ہے۔ یہ کچھ روایتیں ہیں، لیکن روح البیان میں جو ہے وہ میں نے عرض کی ہے۔ تو بہرحال 24,000 دفعہ بھی ہو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ خود سوچیں کہ حضور کی کتنی بڑی عظمت اور شان ہے کہ آپ کا اپنے رب سے رشتہ صبح شام بحال رہا اور برقرار رہا۔ جبریل کے آنے کا مطلب آسمان سے زمین کا رشتہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری و مسلم میں ہے، عیسیٰ میں حدیث ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو یہ حضور علیہ السلام کی والدہ سے ملنے گئے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی ماں ہیں، آپ کو دودھ پلایا انہوں نے، حضرت زید بن حارثہ کی گھر والی، حضرت اسامہ بن زید کی والدہ۔ جب ان سے ملنے گئے تو وہ رونے لگ گئی، تو انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ اماں جی آپ خفا نہ ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں، حضور وہاں تشریف لے گئے ہیں جو دنیا سے 1000 دفعہ اور 1000 درجے بہتر جگہ ہے جہاں حضور تشریف فرما۔ تو حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ حضور جہاں گئے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، لیکن میں جس بات سے رو رہی ہوں وہ رونا یہ ہے کہ اب زمین اور آسمان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب آسمان سے ہدایت نہیں آئے گی، اب آپ نے اور میں نے اسی قرآن سے کوشش کر کے
سنجیدگی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اسی سے خود موتی کھنگالنے ہوں گے۔ اب بار بار فرشتہ بتانے نہیں آئے گا کہ اب ایسا کرو اور اب ایسا کرو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر حضرت ابو بکر عمر دونوں رونے لگ گئے، جب ماں کی یہ بات سمجھ آئی کہ اب تو زمین کا آسمان سے وہ رشتہ نہیں رہا جو حضور کی حیات مبارکہ میں 23 برسوں میں کس انداز میں قرآن کریم تسلی دیتا رہا۔ آپ خود سوچیں یہ الفاظ کے لا تحزن ان اللہ معنا، ان الفاظ کی کیفیت اندازہ کریں۔ غار ثور کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابو بکر اور کریم تشریف فرما ہے، اور حضور تسلی دیتے ہیں حضرت ابو بکر کو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو شجاعت کے اس مقام پہ اس نے پہنچا دیا، اور قرب الہی کے اس مقام پہ پہنچا دیا، اور توکل کے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جو کسی اور حوالے سے تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم جب ساتھ ساتھ اترتا رہا تو حوصلے بھی دیتا رہا۔ جیسے اگر جنگ کا موقع ہے تو قرآن کریم اس حوالے سے حوصلے عطا فرماتا ہے، یمددکم، اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین۔ جب بدر کا موقع ہے مسلمان پریشان ہیں، ظاہر ہے ادھر 1000 ہے، ادھر 313 ہیں، اور مال بھی کچھ پاس نہیں، سامان بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ یمددکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتے تمہاری مدد میں اتر آئے۔ تو یہ قرآن کریم جب اتر رہا تھا تو قرآن کریم جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھارس بندھائی جا رہی تھی، اسی طرح خود حضور اپنے غلاموں کی ڈھارس بندھا رہے تھے، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، ورنہ اتنے بڑے کارنامے شاید نہ ہو سکتے اگر پیچھے وحی موجود نہ ہوتی۔ ہر جنگ کے موقع پر قرآن کی آیتیں جو ہے وہ ان کی ہمت نہ بندھانے والی ہوتی ہیں، ان کی بہادری اور ان کے اللہ پر بھروسے کی اس کیفیت کو اور اس صفت کو بڑھانے والے نہ ہوتے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی کے اندر جو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے یا معجزاتی شان ہے کہ آپ کو قرآن جیسے عطا ہوا کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ جہاں بھی اللہ کا کلام ملتا ہے وہ جگہ محبت وحی کہلاتی ہے، وحی اترنے کی جگہ۔ اور محبت وحی ہونا کسی جگہ کا یہ عام چیز نہیں ہے، یہ کوہ طور جو کوہ طور بنا ہے صرف اللہ کی وحی کے نزول کی وجہ سے، اس کی شان ہے اور عظمت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کلام ملا وہ جگہ محبت وحی ہے۔ اب ہر نبی کو ایک دفعہ کلام ملا ہے تو اس کی ایک ہی محبت وحی ہوگا، یا دوسرے معنوں میں ایک ہی کوہ طور ہوگا جہاں اللہ کا کلام عطا ہو۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار حرا میں ہے تو غار حرا محبت وحی ہے، اگر حضور مکہ کی گلیوں میں ہیں تو مکہ کی گلیاں محبت وحی ہے، اگر حضور غار ثور میں ہیں تو غار ثور محبت وحی ہے، اگر حضور مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہیں تو طریق الہجرہ ہجرت کے راستے کا ایک ایک پتھر محبت وحی بنتا گیا، اگر معبد کے جھونپڑے میں ہیں تو وہ جھونپڑا محبت وحی بن گیا، اگر حضور بدر کے میدان میں ہیں تو بدر کے پتھر محبت وحی بن گئے، اگر حضور احد پہ تشریف فرما ہیں تو احد کا میدان محبت وحی، اگر حضور تبوک پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو تبوک راستے کے ریت کے سارے ذرے محبت وحی بنتے گئے، اگر کریم آقا حدیبیہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا اگلے سال عمرہ قضاء کے لیے تشریف لا رہے ہیں یا اسے اگلے سال فتح مکہ ہو رہا ہے تو مکہ مدینہ کے درمیان تو ایک ایک پتھر جو ہے محبت وحی، ہر نبی کا ایک محبت وحی ہے۔ حضور آپ کے 23 سالوں میں جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے، جن زمینوں نے، جن پتھروں میں، جن ریت کے ذروں نے حضور کے قدم چومے، اللہ تعالیٰ نے سب کو محبت وحی بنا دیا، سب کوہ طور بن گئے، ہر پتھر ہے کوہ طور۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن ازل تھی افاش مبین، ہر گھاٹی وادی ایمن، ہر پتھر ہے کوہ طور، یعنی اس میں ایک طور نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طور ہی طور جہاں حضور تشریف لے گئے، کبھی حضرت عائشہ کا بستر کوہ طور بن گیا، کبھی حضرت ام سلمہ کا بستر کوہ طور، کبھی حضرت علی اور مرتضیٰ کے کندھے کوہ طور ہیں، کبھی حضرت ابو بکر کی گود کوہ طور ہے، کبھی زید بن حارثہ کا گھٹنا کوہ طور بن گیا، یعنی جہاں حضور تشریف فرما ہے وہاں وحی اتر رہی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ یعنی جہاں تشریف لے گئے ساتھ ساتھ وحی اترتی رہی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور شان محبوبیت ہے اپنے محبوب سے کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ پہلے 30 راتیں اللہ نے فرمایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، پہلے 30 راتیں تھیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اللہ نے 10 اور بڑھا دی کہ 30 راتیں مراقبہ کرو، اپنی امت کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے رہو طور پر، پھر ہم اپنی وحی عطا فرمائیں گے، پھر کلام فرمائیں گے۔
اور جب 30 ہو گئیں تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ کم ہیں، 10 راتیں اور بیٹھو گے تو پھر بولیں گے، جب 40 راتیں ہو گئیں تو پھر اللہ کا کرم ہوا۔ اور یہاں اللہ کے محبوب کا عالم یہ ہے کہ حضور لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے لحاف میں اپنے بستر میں رہیے، ہماری وحش وہیں پہنچ جائے گی۔ اگر میرے کریم آقا کھانا تناول فرما رہے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کے قلب اطہر پر وحش کا نزول شروع ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، قصبہ اونٹنی پہ سوار ہیں اور وحش اتر رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سواریوں پر سواری فرمائی ہے ان میں سے قصبہ اونٹنی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ واحد اونٹنی ہے کہ جس پر حضور اگر سوار ہوتے تو آپ پر وحش اترتی رہتی۔ کوئی اور جانور جو گھوڑے بھی تھے، کئی اور اونٹنیاں بھی تھیں حضور کے استعمال میں رہیں، لیکن کسی اور میں وحش کا بوجھ اٹھانے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ یہ قصبہ اونٹنی میں یہ طاقت اللہ نے رکھی تھی، اور یہ صرف قصبہ اونٹنی پر حضور کی قلب اطہر پہ وحش نہیں اتری، حضور فرماتے ہیں خود اونٹنی پر بھی اللہ کی وحش اترتی ہے۔ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کئی دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلا سفر حضور نے اس پر ہجرت کا فرمایا، آپ مدینہ تشریف لائے قباء کی بستی میں، تو مسجد قباء کی جو مسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم، قرآن فرماتا ہے پہلے دن سے جس کی بنیادوں میں ہی تقویٰ موجود ہے، تو یہ بابرکت مسجد جب اس کو قائم کرنا تھا، بنیادیں ڈالنی تھی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹنی بتائے گی کہ مسجد کہاں بنانی ہے، اور آپ نے حکم فرمایا۔ حضرت ابو بکر سوار ہوئے، اونٹنی نہیں اٹھی، حضرت عمر سوار ہوئے، نہیں اٹھی، اور یہ 7ویں دن حضرت علی بھی پیچھے پہنچ گئے تھے کیونکہ باپ بعد میں تشریف لائے، تو حضرت علی جب سوار ہوئے تو اونٹنی اٹھی، اور حضور نے فرمایا اس کی جو مہار ہے اسے کھلا چھوڑ دو، تو مہار کو کھلا چھوڑ دیا، اس کی رسی کو، تو آہستہ آہستہ وہ گھوم کر ایک جگہ بیٹھ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، لہٰذا اسی جگہ مسجد بنائیں گے جہاں اونٹنی بیٹھی ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی نشاندہی بھی اسی نے فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے اکثر سفر فرمائے۔ تو یہ حضور کی معجزاتی شان ہے کہ آپ سواری پہ سوار ہیں تو اللہ تعالیٰ رکنے کا حکم بھی نہیں فرماتا، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ نہیں حکم ہوتا کہ کھانا چھوڑیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بوٹی تناول فرمائی اور ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی کہ آپ کے قلب اطہر پر وحش کا نزول شروع ہوا۔ شام کا وقت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ آیتیں حضور کے قلب اطہر پر اس حال میں اتری کہ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وحش کا جب نزول ختم ہوا پھر حضور نے ہڈی پھینکی ہے۔ اور دوسری چیز جو علماء فرماتے ہیں کہ ایک تو حضور علیہ السلام کے جو بھی جگہیں آپ کی قدم چومنے والی ہیں سب محبت وحش بن گئی، اور پھر حضور علیہ السلام کی ہر کیفیت محبت وحش بن گئی۔ انسان کی کئی کیفیات ہوتی ہیں، مثلا بندہ کھڑا ہے، بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے، یہ سب کیفیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر کیفیت پر وحش اتاری ہے۔ آپ کھڑے ہیں تو وحش اتری ہے، آپ بیٹھے ہیں تو وحش اتری ہے، آپ چل رہے ہیں تو وحش اتری ہے، آپ سواری پر سوار ہیں تو وحش اتری ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی کیفیات میں نے عرض کیا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کی کیفیت پہ بھی وحش اتری ہے، ہر کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے وحش اتاری ہے۔ تو یہ نزول وحش کے تدریج کی وجہ سے، آہستہ آہستہ آنے کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ تمام انبیاء سے زیادہ مختلف انداز میں حضور علیہ السلام پر یہ وحش جو ہے اس کے نزول کا سلسلہ ہوا، اور یہ آپ کا مقام محبوبیت ظاہر کر رہی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام پر جب وحش اترتی تھی تو اس کیفیت کو برحاء الوحش کہتے ہیں، وحش اترنے کی کیفیت۔ تو اس کیفیت میں تبدیلی کی وجہ سے، بدلنے کی وجہ سے پھر قرآن کریم کے بھی اسی طرح آیات کے بھی جوڑے بنتے گئے۔ اگر جیسے مکی مدنی جوڑے کا کل ذکر ہوا، تو اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے جوڑے نہ بن سکتے، کیونکہ ایک ہی لمسم کتاب عطا ہو جاتی تو اس انداز میں۔ اور یہ چونکہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا تو ایک تو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کی تثبیت اور اس کو قوی بنایا جا رہا تھا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کی بھی ڈھارس بندھا رہے تھے، وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ ہم بھی آپ کو آہستہ آہستہ کلام عطا فرمائیں، اور آپ بھی ٹھہر ٹھہر کے اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں، ان کو اللہ کی آیات عطا فرمائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی خصوصاً علماء فرماتے ہیں کہ وحش کے آہستہ آہستہ اترنے میں ایک اور راز یہ تھا اور حکمت یہ تھی کہ ضرورت رسالت باقی رہے، کیونکہ اگر ایک کتاب حضور کو مل جاتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی، تو تختیاں ملنے کے بعد تو کوئی شخص بھی انہیں ساتھ لے جائے یا نبی کی غیر موجودگی میں ہی ان کی کاپیاں کروا لے یا اپنے پاس نوٹ کر لے چیز کو اور پھر گھر جا کے پڑھتا رہے،
لیکن قرآن کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ روزانہ صبح حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ پوچھنا ہے کہ کوئی نئی آیتیں تو نہیں اتری، اللہ کا کوئی نیا حکم تو نہیں اتر آیا، یعنی حضور کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر جو آیتیں پہلے سے اتری ہوئی ہیں ان آیتوں کے منسوخ ہونے کا سلسلہ بھی آخری دن تک جاری رہا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کسی ایک نبی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی چیز منسوخ ہوئی ہو، اگلا نبی آتا اور اس شریعت میں کوئی تبدیلی فرماتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے اور آپ کی عظمت ہے اور انفرادیت ہے کہ آپ کے تشریف لانے والے کئی احکام جو ہیں وہ منسوخ ہوئے، پھر نئے احکام آئے۔ اور اس میں بھی وہی حکمت تھی جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بیماریوں کا علاج تھا، جب بیماری ٹھیک ہو جاتی تو اس حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی مریض کبھی کبھی لائف سیونگ ڈرگز دیتا ہے، ڈاکٹر کبھی کبھی لائف سیونگ ڈرگز دیتا ہے مریض کو، زندگی بچانے والی دوائیں۔ وہ جو زندگی بچانے والی دوا ہوتی ہے وہ معمول نہیں بنانا ہوتا اس کا، وہ ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، جب اس کا علاج ہو جائے تو اس کو روک کے پھر نئی دوائی شروع کرنا ہوتی ہے۔ تو بغیر تمثیل کے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے پھر واپس لے لیے، چونکہ وہ جو لائف سیونگ کرنی تھی اس وقت، جس بیماری کو خصوصاً ختم کرنا تھا مقصود تھا، وہ ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم واپس لے لیا، اس جیسا یا اس سے بہتر حکم اور عطا فرما دیا۔ تو یہ حکمتیں ہیں اس تنزیل کی، اور پھر ان حکمتوں کی وجہ سے جو قرآن کریم کے جوڑے بنے ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیل ان جوڑوں کی اگر زندگی باقی تو کل اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فہم